بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ تو تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ابو نصر احمد جذباتی وزیر اعظم تھا۔ بے شک وہ مرد مومن تھا اور الموت پر قبضہ کرنے کا مقصد یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اپنی سلطنت کو وسعت دینی ہے، بلکہ وہ ابلیسیت کا خاتمہ چاہتا تھا۔ لیکن جذبات سے مغلوب ہو کر سوچنے والوں کے مقاصد اکثر پورے نہیں ہوا کرتے۔ ابن مسعود کے پاس اب کوئی ذریعہ اور طریقہ نہ تھا کہ وہ مرو پیغام بھیجتا کہ کوچ ملتوی کر دو، کیونکہ 3-4 مہینوں تک برف باری جاری رہے گی۔ اسے ایسی امید تھی ہی نہیں کہ 3-4 مہینوں کے اندر اندر قلعہ سر ہو جائے گا۔ ابھی تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ مرو سے فوج کب کوچ کرے گی۔ یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے حسن بن صباح کو مزید چکر دینے کے لیے کہا، میں نے ایک بڑی خطرناک بات دیکھی ہے۔ ہمارے جو آدمی مرو میں ہیں ان میں کچھ بددلی پیدا ہو گئی ہے، اور مجھے شک ہونے لگا ہے کہ ہمارے کچھ آدمی غداری پر اتر آئے ہیں اور ان کی وفاداریاں مشکوک ہو گئی ہیں۔ ایوان سلطنت میں جس کے حوالے میں اپنی بہن کر آیا ہوں وہ بالکل صحیح آدمی ہے۔ وہ بھی کہتا تھا کہ اب اپنے آدمیوں پر پوری طرح اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ابن مسعود کا ایک نفسیاتی وار تھا جو اس نے حسن بن صباح کو کمزور کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ حسن بن صباح اپنے ان فدائیوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دے جنہیں اس نے سلطنت سلجوکیہ کے بڑے بڑے شہروں میں پھیلا رکھا تھا۔ حسن بن صباح کو اپنی اسی طاقت پر ناز تھا۔ حسن بن صباح نے یہ بات سنی اور کہا کہ وہ حملے اور محاصرے سے نمٹ لے تو باہر کے مسئلوں پر توجہ دے گا۔ اب ایک بہت ہی ضروری بات کرتا ہوں یا شیخ الجبل، ابن مسعود نے کہا، میں نے مرو میں بھی اڑتی اڑتی یہ بات سنی تھی کہ الموت کے اندر 1-2 ایسے آدمی آ گئے ہیں جو محاصرے کے دوران اندر سے دریا والا دروازہ کھول دیں گے۔ اس کا ایک علاج تو یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ وہ 2 آدمی کون ہیں اور کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ میں اس کام کو بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن سمجھتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ خفیہ دروازہ میری ذمہ داری میں دے دیں اور وہاں جو آدمی موجود ہیں انہیں وہاں سے ہٹا دیں۔ میں مرو سے 2 فدائی ساتھ لایا ہوں، وہ بڑے ہی دانش مند اور جرأت والے ہیں۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان دونوں کو ساتھ لے کر اس دروازے کا ذمہ دار بن جاؤں۔ ابن مسعود نے ایسی ہی کچھ باتیں گھڑ کے حسن بن صباح کو پریشانی میں ڈال دیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ حسن بن صباح اتنا ہی کچا تھا کہ یہ پریشانی اس کے پاؤں اکھاڑ دیتی۔ اس نے یہ حکم تو دے دیا کہ دریا والے خفیہ دروازے پر جو آدمی مقرر ہیں انہیں وہاں سے ہٹا کر ابن مسعود کو مقرر کر دیا جائے، لیکن ابن مسعود کو شاید یہ معلوم نہ تھا کہ وہاں جاسوسوں پر بھی جاسوس لگے ہوئے تھے۔ حسن بن صباح نے ابن مسعود سے فارغ ہو کر جب یہ حکم دیا کہ وہ دروازہ ابن مسعود کے حوالے کر دیا جائے، اس نے یہ بھی حکم دیا کہ ابن مسعود اور اس کے ساتھیوں پر کڑی نظر رکھی جائے، اور پھر کڑی نظر رکھنے والوں پر بھی نظر رکھنے کا انتظام موجود تھا۔ یہ تھا وہ طریقہ اور اصول جنہوں نے حسن بن صباح کو لوگوں کی نظروں میں نبی بھی بنایا، شیخ الجبل اور امام بھی، اور اسے ایک دہشت بھی بنا دیا تھا۔ اب وہ واقعہ رونما ہوا جو تاریخ کے دامن میں آج بھی محفوظ ہے۔ یہ 503 ہجری کا واقعہ ہے جو ہر مورخ نے تفصیل سے لکھا۔ سلطان محمد اور ابو نصر احمد موسم کو خاطر میں لائے ہی نہیں تھے۔ موسم سرما شروع ہو گیا تھا اور الموت اس علاقے میں تھا جہاں پر برف باری ہوا کرتی تھی۔ اس کے ساتھ جو پہاڑ تھے وہ برف سے سفید ہو جایا کرتے تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ الموت میں یا اس علاقے میں برف باری تو ہوتی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ فوجوں کے آگے رکاوٹ بن جاتی۔ بہرحال سلجوقی سالاروں کو پیش نظر رکھنا چاہیے تھا جو انہوں نے نہ رکھا۔ فوج کے کوچ میں بھی انہوں نے خاصی تاخیر کر دی اور اس دوران سردی بڑھ گئی اور الموت برف باری کی زد میں آنے لگا، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ اسے برداشت ہی نہ کیا جا سکتا۔ آخر ایک روز الموت کے اندر ہڑبونگ مچ گئی کہ سلجوقی فوج شہر کا محاصرہ کر رہی ہے۔ حسن بن صباح کی باقاعدہ کوئی فوج نہیں تھی، لیکن ہر شہری جو تلوار اٹھا سکتا تھا وہ الموت کا محافظ تھا، اور ان میں فدائیوں کی تعداد ہزاروں تک پہنچتی تھی۔ اس تعداد پر مورخوں کا اختلاف ہے، بعض نے 20-25 ہزار تعداد لکھی ہے اور 1-2 نے 50 ہزار لکھی ہے، لیکن تعداد جتنی بھی تھی وہ جان باز ہی تھی۔ لیکن یہ فدائی تربیت یافتہ فوج کی طرح لڑ نہیں سکتے تھے۔ وہ تو دن دہاڑے اپنے شکار کو خنجر سے ہلاک کرتے اور اسی خنجر سے اپنے آپ کو مار لیتے تھے۔
حسن بن صباح شہر کی دیوار پر گیا اور اس نے باہر کی صورتحال دیکھی۔ اس نے اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ اس فوج پر آسمانی آفت گرے گی اور یہ بھاگ جائے گی۔ وہ اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی اسی طرح بڑھ ہانک کر کیا کرتا تھا۔ اس نے دیوار پر تیر انداز کھڑے کر دیے۔ سلجوقی فوج نے ایسے جان باز تیار کر رکھے تھے جو معجزے بھی کر دکھایا کرتے تھے۔ وہ دو دو، چار چار اور کچھ اس سے زیادہ ٹولیوں میں اس چٹان پر چڑھے جس پر المود کا شہر آباد تھا۔ وہ دروازے توڑنے کے لیے اوپر جا رہے تھے، لیکن تیر اندازوں کے لیے وہ بڑا ہی آسان شکار ثابت ہوئے۔ تیروں کی بوچھاڑ ان پر پڑی تو وہ تیر کھا کر لڑکے اور کلابازیاں کھاتے نیچے آ پڑے۔ محاصرہ تین اطراف پر تھا۔ پیچھے دریا تھا اور دریا کا پارٹ وہاں تنگ تھا، اس لیے دریا کا جوش بھی زیادہ تھا اور گہرائی بھی زیادہ تھی۔ ابو نصر احمد نے ایسے آدمی تیار کر رکھے تھے جنہیں دور پیچھے جا کر کشتیوں کے ذریعے قلعے کے عقب میں اس خفیہ دروازے تک پہنچنا تھا جو اب ابن مسعود کی تحویل میں تھا۔ ابن مسعود کے ساتھ مزمل افندی اور بن یونس تھے۔ دروازے کی چابی ابن مسعود کے پاس تھی۔ وہ جب بھی دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھتا کوئی نہ کوئی آدمی آ جاتا اور ابن مسعود پیچھے ہٹ آتا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ حسن بن صباح نے اس پر نظر رکھنے کے لیے خفیہ طور پر کچھ آدمی لگا رکھے ہیں۔ دنوں پر دن گزرتے جا رہے تھے۔ منجنیقوں سے پتھر پھینکے گئے، لیکن پتھر دیوار سے ٹکرا کر لڑھکتے ہوئے واپس آ جاتے تھے۔ یہ منجنیقیں چھوٹی ہوتی تھیں اور بڑی منجنیق تھی ہی نہیں۔ ابو نصر احمد نے جان بازوں کی جماعت کو دریا کی طرف بھیج دیا کہ وہ دریا کے ذریعے خفیہ دروازے تک پہنچیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ دریا میں اترنے سے پہلے شہر کی دیوار کی طرف دیکھتے رہیں۔ دیوار سے ایک اشارہ ملے گا، پھر دریا میں اتریں۔ دو دشواریاں پیدا ہو گئیں۔ ایک یہ کہ دریا میں جو کشتیاں حسن بن صباح نے رکھوائی ہوئی تھیں وہ خفیہ دروازے کے قریب بندھی ہوئی تھیں، ان کے علاوہ اور کوئی کشتی نہیں تھی۔ ابو نصر احمد کے ان آدمیوں کو ان کشتیوں تک پہنچنے کے لیے کچھ دور تک تیر کر جانا تھا۔ وہ جان باز دریا کے کنارے جا کر چھپ گئے اور قلعے کی دیوار کی طرف دیکھنے لگے۔ دیوار سے کوئی اشارہ نہیں مل رہا تھا۔ محاصرے کو ایک مہینہ گزر گیا اور ایک روز ابن مسعود نے دروازہ کھول دیا۔ دریا کا پانی اندر آ گیا۔ آگے چٹان کی اونچائی تھی، اس لیے پانی وہاں تک محدود رہا۔ چٹان کو کاٹ کاٹ کر سیڑھیاں بنائی گئی تھیں۔ اچانک ایک آدمی ادھر آ نکلا اور اس نے دروازہ کھلا دیکھا تو بلند آواز سے پوچھا کہ یہ دروازہ کس نے اور کیوں کھولا ہے؟ اس آدمی کی آواز اتنی بلند تھی کہ وہاں جو اور آدمی موجود تھے وہ بھی سن کر دوڑے آئے۔ وہ 7-8 تھے۔ وہ نیچے آئے تو ابن مسعود نے انہیں کہا کہ اس نے یہ دروازہ آزمائش کے لیے کھولا تھا تاکہ ضرورت کے وقت اٹک نہ جائے۔ ان آدمیوں کو شک ہو گیا کہ یہ کوئی چال بازی ہے۔ ایک نے کہا کہ امام کو اطلاع دی جائے۔ اتنے میں ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اس دروازے کا خیال رکھنا، کیونکہ کچھ آدمی دریا کے کنارے چھپے ہوئے دیکھے گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ دریا کے راستے ادھر آ جائیں۔ صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ مزمل افندی اور بن یونس نے جوش میں آ کر تلواریں نکال لیں اور ان آدمیوں کو للکارا۔ وہ تو حسن بن صباح کے خاص قسم کے جان باز اور قابل اعتماد آدمی تھے۔ انہوں نے بھی تلوار نکال لی اور اس تنگ جگہ میں خون ریز معرکہ ہوا جس میں 3-4 فدائی تو مارے گئے، لیکن اس خوفناک معرکے میں ابن مسعود، مزمل افندی اور بن یونس بھی شہید ہو گئے اور انہیں ان آدمیوں نے باہر دریا میں پھینک کر دروازہ بند کیا اور مقفل کر کے حسن بن صباح کو جا بتایا کہ وہاں کیا ہوا ہے۔ ابو نصر احمد پریشان ہو رہا تھا کہ ابھی تک اسے دیوار سے وہ اشارہ نہیں ملا جو اسے ابن مسعود نے بتایا تھا۔ وہ اس طرف چلا گیا جہاں اس کے وہ جان باز انتظار میں بیٹھے تھے جنہیں دریا میں اتر کر اس دروازے تک پہنچنا تھا۔ ابو نصر احمد نے بڑا ہی غلط حکم دیا، وہ یہ کہ ایک آدمی کو دریا میں اترنے کو کہا کہ وہ پیچھے چلا جائے اور دیکھے کہ دروازہ کھلا ہے یا نہیں، اور وہاں سے ایک کشتی میں بیٹھ کر واپس آئے۔ اس نے اپنی طرف سے شاید ٹھیک ہی سوچا تھا کہ 1 یا 2 آدمی 1-2 کشتیاں لے آئیں اور یہ پارٹی یہاں بیٹھنے کے بجائے اس دروازے کے قریب جا کر کشتیوں میں بیٹھی رہے۔ لیکن جب وہ آدمی دریا میں اترا تو تھوڑی ہی دور جا کر اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، کیونکہ ہلکی ہلکی برف باری شروع ہو گئی تھی اور دریا کا پانی ناقابل برداشت حد تک یخ تھا۔ وہ آدمی اکڑ گیا اور یہ دیکھا کہ وہ ہاتھ پاؤں
پاؤں نہیں مار رہا تھا، دریا اسے ساتھ ہی لے گیا۔ ابو نصر احمد نے ایک آدمی ضائع کر کے محسوس کیا کہ کشتیوں کے بغیر کوئی آدمی اس دروازے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس نے واپس اپنے سالاروں کے پاس آ کر کہا کہ کچھ آدمی دور اوپر دریا کے کنارے کنارے بھیجے جائیں اور کہیں سے ایک دو کشتیاں لے کر آئیں۔ آدمی بھیج دیے گئے۔ محاصرے کی ایک اور رات آئی اور رات کو ایسی شدید برف باری شروع ہو گئی جو پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ ہلکی برف باری کو تو سلجوقی فوج برداشت کرتی رہی، لیکن مسلسل یخ بستہ ٹھنڈ میں رہ کر فوجیوں کے جسم اکڑتے جا رہے تھے۔ رات بھر برف باری جاری رہی اور بڑھتی ہی گئی۔ صبح ہوئی تو دنیا کا یہ خطہ سفید چادر میں ڈھک گیا تھا۔ گھوڑے بھی کانپ رہے تھے، درخت بھی برف کے بوجھ سے جھک رہے تھے۔ حسن بن صباح کو بڑا اچھا موقع مل گیا۔ وہ دیوار پر چڑھا اور دونوں بازو پھیلا کر بڑے ہی بلند آواز سے کہا، اے آسمان، تو نے مجھے زمین پر اتارا تھا، اب ایسا قہر برسا کہ تیرے اترے ہوئے امام کے یہ دشمن اکڑ اکڑ کر ختم ہو جائیں۔ حسن بن صباح کی یہ پکار اور للکار سلجوقی فوج کے حوصلے پست کرنے لگی اور المود کے شہریوں کے حوصلے مضبوط ہونے لگے۔ برف باری رک ہی نہیں رہی تھی اور زمین پر برف کی تہ جمتی جا رہی تھی جو فٹوں کے حساب سے بلند ہو رہی تھی۔ ابو نصر احمد ایسا مجبور ہوا کہ اس نے محاصرہ اٹھا لیا اور اپنی فوج کو واپسی کا حکم دے دیا۔ تب اسے پتہ چلا کہ اس کی فوج کی کچھ نفری اس قدر اکڑ گئی ہے کہ ان کے لیے چلنا یا گھوڑے پر سوار ہونا ممکن نہیں رہا۔ گھوڑوں کی حالت بھی بگڑ گئی تھی۔ بڑی ہی بری حالت میں سلجوقیوں کی فوج وہاں سے ناکام نکلی۔ سلطان محمد کے وزیر اعظم ابو نصر احمد کے جذباتی فیصلے نے اپنی فوج کو کچھ عرصے کے لیے بیکار کر دیا۔ یہ تو جسموں کا معاملہ تھا کہ برف نے جسم بیکار کر دیے تھے، لیکن ذہنی طور پر بھی یہ فوج کچھ عرصے کے لیے لڑنے کے قابل نہ رہی۔ فوج میں جو لوگ تھے وہ عالم فاضل تو تھے نہیں کہ کچھ سمجھ جاتے کہ یہ تو موسم ہی برف باری کا تھا اور اب کہ برف باری زیادہ ہی ہوئی۔ وہ یقین کر بیٹھے کہ یہ حسن بن صباح کا کوئی معجزہ ہے کہ اس نے آسمان تک اپنی آواز پہنچائی اور آسمان نے برف گرا کر سلجوقی فوج کو بھگا دیا۔ فوج کی جسمانی حالت تو جلدی ہی ٹھیک ہو گئی، لیکن ذہنی اور نفسیاتی طور پر فوج سنبھل نہ سکی۔ اپنی شکست کی خفت مٹانے کے لیے بھی فوجیوں نے افواہ پھیلانی شروع کر دی تھی، جن کا لب لباب یہ تھا کہ حسن بن صباح نبی یا امام نہ سہی، اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی آسمانی طاقت ضرور ہے جس سے وہ بڑی سے بڑی فوج پر بھی مصیبت نازل کر کے اسے شکست دے سکتا ہے۔ فوج کا لڑنے کا جذبہ اور حوصلہ، جسے آج کی زبان میں مورال کہتے ہیں، ان افواہوں سے بڑی ہی بری طرح مجروح ہو رہا تھا اور ایسی بددلی پھیل گئی تھی کہ وہ لوگ جو رضاکارانہ طور پر فوج میں شامل ہوئے تھے فوج سے نکلنے لگے۔ سلطان محمد نے یہ صورتحال دیکھی تو وہ پریشان ہو گیا اور اس سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ کے سپاہی کی تو یہ شان تھی کہ وہ دنیا کے لالچ اور ہوس کو الگ پھینک کر لڑا کرتا تھا اور اس کے پیش نظر اللہ کی خوشنودی ہوا کرتی تھی، لیکن اس فوج کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اس میں اللہ کے خوف کے بجائے حسن بن صباح کا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے ابو نصر احمد کو وزارت سے تو برطرف نہ کیا، لیکن فوج کے ساتھ اس کا تعلق توڑ دیا اور فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس نے سالاروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ اپنی فوج میں وہی جذبہ پیدا کریں جو مجاہد کا جذبہ ہوتا ہے اور فوج سے حسن بن صباح کے خوف کو ختم کریں۔ سالاروں نے اپنی سی کوششیں شروع کر دیں۔ سلطان محمد نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ چند دنوں کے وقفے سے پوری فوج کو ایک جگہ اکٹھا کر کے خطاب کیا کرتا۔ علماء دین کی خدمت بھی حاصل کی گئی، جنہوں نے وعظ، خطبوں اور آیات قرآنی سے فوج کے ذہن سے حسن بن صباح کے متعلق وہم اور وسوسے نکالنے شروع کر دیے۔ یہ بڑا ہی صبر آزما اور وقت طلب عمل تھا، جس کے اثرات نہایت ہی آہستہ آہستہ پیدا ہو رہے تھے۔ سلطان محمد نے ادھر اور سالار اوریزی نے اور شاہدر میں سلطان سنجر نے بھی یہ مشاہدہ کیا کہ حسن بن صباح کے جو اثرات ختم ہونے شروع ہو گئے تھے وہ پھر سامنے آنے لگے ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا تھا کہ الموت پر فوج کشی کر کے حسن بن صباح کو ختم کیا جائے۔ اسلامی نظریات اور دین کے دیگر عقیدے تو اپنی جگہ پر اہم تھے ہی، مگر اس صورتحال نے سلطنت سلجوقیہ کی بقا کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ 7-8 سال گزر گئے،
تب جا کر فوج ذہنی بلکہ روحانی طور پر تیار ہوئی۔ فوج میں سے بے شمار لوگوں کو نکال دیا گیا تھا اور بے شمار نئے لوگوں کو بھرتی کیا گیا تھا۔ اس نئی نفری میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس نوجوان نفری کی تعلیم و تربیت کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا۔ سلطان محمد نے بڑے ہی گہرے غور و خوض اور ہر پہلو کو سامنے رکھ کر محاصرے کا منصوبہ تیار کیا، جس میں سالاروں کے مشورے اور ان کی تجاویز بھی شامل تھیں۔ سلطان محمد نے محاصرے کا بنیادی اصول یہ دیا کہ قلعے پر چڑھائی کرنی ہی نہیں، نہ آگے بڑھ کر دروازے توڑنے ہیں، بلکہ شہر میں داخل ہونے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کرنی، بلکہ یہ کرنا ہے کہ شہر کو محاصرے میں لے کر بیٹھ جانا ہے، خواہ یہ محاصرہ سالوں تک لمبا ہو جائے۔ ایک روز مرو سے فوج نکلی، اس کا رخ الموت کی طرف تھا۔ کچھ نفری وسم کوہ سے بلوا کر اس میں شامل کی گئی تھی اور کچھ نفری شہدر سے بھی بلوائی گئی تھی۔ اس فوج کا سپہ سالار امیر نوشگین شیرگیر تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ سپہ سالار جذبات کے جوش میں آنے والا نہیں تھا، بلکہ ٹھنڈے دل سے سوچ و بچار کرنے کا عادی تھا۔ یہ اس کی بنیادی فوجی تربیت تھی اور اس میں دوہری صلاحیت پائی جاتی تھی جو ایک کامیاب سپہ سالار کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اس فوج نے الموت کو محاصرے میں لے لیا۔ سلطان محمد کو اچھی طرح معلوم تھا کہ محاصرہ صرف 3 اطراف سے ہو سکتا ہے۔ وہ فوج کا حوصلہ قائم رکھنے کے لیے رات کو بھی باہر گھومتا پھرتا رہتا اور فوجیوں کے ساتھ باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسے نمونیا ہو گیا اور طبیبوں نے بہت کوشش کی اور اسے مرو چلنے کو بھی کہا، لیکن اس نے فوج کا ساتھ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ 5-6 دن ہی گزرے ہوں گے کہ سلطان محمد کی یہ بیماری اچانک اتنی بڑھ گئی کہ طبیب بھی کچھ نہ کر سکے اور سلطان محمد فوت ہو گیا۔ جب فوج میں یہ خبر پھیلی کہ سلطان کا بھی انتقال ہو گیا ہے تو یکلخت فوج میں بدامنی سی پھیل گئی۔ سپہ سالار امیر نوشگین شیرگیر نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے محاصرہ اٹھا لیا۔ فوج اس حالت میں واپس آئی کہ اس کے ساتھ سلطان محمد کا جنازہ بھی تھا۔ اس طرح اب کے بھی الموت صاف بچ گیا اور حسن بن صباح اس پر قابض رہا۔ سلطان سنجر کو شہدر میں سلطان محمد کے انتقال کی خبر پہنچی تو وہ بھاگم بھاگ مرو پہنچا۔ ادھر وسم کوہ سے سالار اوریزی بھی آ گیا اور جہاں جہاں امیر مقرر تھے وہ سب آ گئے۔ سب حیران و پریشان تھے کہ یہ کیا ہوا کہ سلطان کا انتقال ہو گیا اور فوج محاصرہ اٹھا کر واپس آ گئی۔ سالار اوریزی اور ابو نصر احمد حیران تھے کہ ابن مسعود، مزمل آفندی اور ابن یونس قلعہ الموت گئے تھے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ کیا اور واپس بھی نہ آئے۔ ایک خیال یہ ظاہر کیا گیا کہ حسن بن صباح نے تینوں کو اپنا جادو چلا کر فدائی بنا لیا ہوگا۔ اب تو وہاں صورتحال ایسی بن گئی تھی کہ ایک دو یا چند ایک افراد کا کسی کو خیال ہی نہیں آ رہا تھا۔ اب تو سلطنت سلجوکیہ خطرے میں نظر آنے لگی تھی۔ سنجر اب پوری سلطنت کا سلطان ہو گیا تھا۔ اس کا سب سے بڑا بھائی برقیارق پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ الموت کو ہر قیمت پر فتح کرنا ہے اور پوری کی پوری فوج کو تیار کر کے الموت لے جایا جائے اور محاصرے کو طول دینے کے بجائے چٹان پر جا کر شہر پر یلغار کر دی جائے۔ ایک بار پھر فوج کو تیار کیا جانے لگا۔ ادھر حسن بن صباح ایک بار پھر پہلے والے جوش و کمال میں آ گیا۔ وہ تو خود اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اسے خدا نے کوئی مافوق الفطرت طاقت دے رکھی ہے کہ الموت کے محاصرے کے لیے جو بھی آتا ہے اس پر ایسی مصیبت نازل ہوتی ہے کہ وہ اپنی فوج کو واپس بھگا لے جاتا ہے۔ سنجر کچھ زیادہ ہی جوشیلا سلطان تھا اور اس میں دلیری اور بے خوفی سب سے زیادہ تھی۔ اس پر انتقام کا جذبہ بھی غالب تھا۔ اس نے ساری سلطنت کی فوج مرو میں اکٹھی کر لی اور اپنی نگرانی میں اس فوج کو تیار کرنے لگا۔ اس نے زیادہ انتظار نہ کیا، 1 سال کے اندر اندر وہ تمام کا تمام لشکر لے کر الموت جا پہنچا۔ قیادت اس نے اپنے پاس رکھی اور محاصرے کو مکمل کرنے کے پورے انتظامات کر دیے۔ اس کا خیمہ فوج سے ذرا دور الگ تھلگ تھا اور اس خیمے میں اس کا بستر زمین پر بچھایا جاتا تھا۔ محاصرے کو ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ سلطان سنجر ایک صبح جاگا تو اس نے اپنے بستر کے قریب تکیے کی طرف ایک لمبا خنجر زمین میں گڑا ہوا پایا۔ اس کے دستے کے ساتھ ایک کاغذ بندھا ہوا تھا۔ وہ تو دیکھ کر گھبرا ہی گیا۔ خنجر کے دستے سے کاغذ کھول کر پڑھا۔ اس پر فارسی زبان میں حسن بن صباح کی طرف سے مختصر سا پیغام لکھا ہوا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے: اے سلطان سنجر، ہمیں یہ اذیت دینے سے باز آ جاؤ۔ اگر تمہارا لحاظ نہ ہوتا تو یہ خنجر زمین میں گاڑنے کے بجائے تمہارے نرم سینے میں گاڑنا زیادہ آسان تھا۔
خنجر اور اس پیغام نے سلطان سنجر کو پسینے میں نہلا دیا۔ وہ کوئی ایسا ڈرپوک آدمی بھی نہ تھا، لیکن وہ اس خیال سے ڈرا کہ اس کے اپنے محافظوں میں سے ایک یا دو فدائی موجود ہیں، ورنہ کوئی پرندہ بھی سلطان کے خیمے کے قریب سے نہیں گزر سکتا تھا۔ اس نے اسی وقت سالاروں کو بلا کر یہ خنجر اور پیغام دکھایا کہ معلوم کیا جائے کہ فوج میں یا محافظ دستے میں کون باطنی اور فدائی ہے۔ اس نے یہ حکم تو دے دیا، لیکن وہ خود ہی بولا کہ ایسے آدمی کو ڈھونڈ نکالنا ممکن نہیں۔ سالار رخصت ہوئے ہی تھے کہ اسے اطلاع دی گئی کہ حسن بن صباح کا ایک ایلچی ملنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے ایلچی کو اپنے خیمے میں بلا لیا۔ ایلچی نے کہا کہ اسے شیخ الجبل نے صلح کی درخواست کے لیے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ اپنی شرائط بتائیں۔ ایک بڑی قدیم کتاب نامہ خسرواں کے باب حالات حسن بن صباح میں یہ شرائط تفصیل سے لکھی ہیں، اور یہ بھی لکھا ہے کہ سلطان سنجر کا حوصلہ اس خنجر اور پیغام کو دیکھ کر ایسا مجروح ہوا کہ اس نے ایلچی کو اپنی شرائط بتائیں، جو مختصر یہ تھیں کہ آئندہ حسن بن صباح کہیں بھی کوئی قلعہ تعمیر نہ کرے، نہ کسی چھوٹے یا بڑے قلعے کو سر کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری شرط یہ کہ باطنی وہ اسلحہ اپنے پاس نہ رکھیں جو فوج کے استعمال کے لیے ہوتا ہے، خصوصاً منجنیق۔ تیسری شرط یہ تھی کہ حسن بن صباح اپنے فرقے میں نئے مرید شامل نہ کرے اور اپنی تبلیغ بند کر دے۔ ایلچی چلا گیا اور خاصی دیر بعد واپس آ کر اس نے بتایا کہ شیخ الجبل نے تینوں شرائط تسلیم کر لی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ حسن بن صباح کے لیے ان شرائط میں کوئی نقصان نہیں تھا، اسے کوئی قلعہ تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ باطنیوں نے کم و بیش 50 قلعوں پر قبضہ جما رکھا تھا۔ فوجی اسلحہ اور منجنیقیں باطنیوں کے کسی کام کی نہیں تھیں، انہیں صرف ایک چھری یا خنجر کی ضرورت ہوتی تھی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ حسن بن صباح اپنے فرقے کی تبلیغ بند کر دے۔ یہ شرط بھی اس نے یہ سوچ کر مان لی کہ وہ تو خفیہ طور پر بیعت لیا کرتا تھا، کسی کو اس کا پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ اس کی تبلیغ بھی زیر زمین یعنی خفیہ طور پر ہوتی تھی۔ سلطان سنجر نے تحریری معاہدے پر اپنی مہر لگائی اور حسن بن صباح نے بھی اپنے دستخط کیے اور محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ فدائیوں نے اپنی قتل و غارت کی کارروائیاں پھر شروع کر دیں۔ 1-2 سال ہی گزرے تھے کہ حسن بن صباح مر گیا۔ وہ 28 ربیع الثانی 518 ہجری میں فوت ہوا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 90 سال تھی اور اس نے 35 سال قلعہ الموت میں بیٹھ کر لوگوں کے دلوں پر حکومت کی تھی۔ اس کی موت اس کے فرقے کے لیے خاصی نقصان دہ ثابت ہوئی۔ اس کے جانشین مقرر ہوتے رہے، لیکن اس کا فرقہ 30 فرقوں میں تقسیم ہوتا چلا گیا، اور جوں جوں وقت گزرتا گیا باطنی فدائی کرائے کے قاتل بن گئے، جنہیں کسی بھی مذہب کے لوگ اپنے مخالفین کے قتل کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ ان فدائیوں کو حشیشین کہا جانے لگا، کیونکہ یہ حشیش کے بغیر جیسے زندہ ہی نہیں رہ سکتے تھے اور اسی نشے میں قاتلانہ کارروائیاں کرتے تھے۔ حسن بن صباح نے طویل عمر پائی۔ اس جماعت کا خاتمہ ہلاکو خان کے ہاتھوں ہوا، جس نے قلعہ الموت کو فتح کر کے حسن بن صباح کے آخری جانشین رکن الدین کو گرفتار کر لیا اور ہزاروں فدائیوں کو بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا۔ آج عالم اسلام کو ایک مرتبہ پھر اس قسم کے خطرات ہر جگہ لاحق ہیں۔ اغیار کے کہنے پر فانی دنیا میں نام اور دولت کمانے کے لیے بہت سے لوگ ایمان و ملت فروشی کے مذموم کاروبار میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل اسلام کو سمجھنے اور سازشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔